بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معلومات اسلام کے پروگرام فیضان حبیب میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں عبدالحمید نعیمی حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خصوصیات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مقبول بارگاہ ہستی کے صدقے ہمیں بھی دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ خصوصیات خاصہ کی جمع ہے۔ خاصہ کا معنی ہے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، وہ صفت کہ ایک میں پائی جائے دوسری میں نہ پائی جائے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہوں گی، عام یا خاص، یا یوں کہ یہ خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ، یعنی وہ صفت ایک ہی کے ساتھ خاص ہو یا باقیوں میں بھی پائی جاتی ہو لیکن ان میں مشہور نہ ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی علماء کرام نے تقریباً 23 خصوصیات ذکر فرمائی ہیں۔ آپ مراد رسول ہیں، مرید ارادت مند، مراد وہ جس کی ارادت کی جائے۔ ابن ماجہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا مذکور ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ اس سے یہ خصوصیت لی گئی کہ اللہ اسلام کو غلبہ دے، عزت دے، خصوصی طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ باقی صحابہ مرید ہیں، آپ مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ دوسری ہے متمم الاربعین، 40 کا عدد پورا کرنے والا، آپ 40 سے مسلمان ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ 40 کے عدد میں عجیب خصوصیات ہیں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر 40 دن ایک حالت پر رہا، پھر 40 دن بعد خشک ہوا، پھر 40 دن خشک رہا۔ بچہ بطن مادر میں 40 دن بصورت نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن اسی حالت میں رہتا ہے، پھر 40 دن بعد لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن اسی حال میں رہتا ہے۔ ولادت کے بعد نفاس کی مدت بھی 40 دن ہے، اور 40 سال میں عقل پختہ ہوتی ہے، اور اکثر انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف حاصل کرنے کے لیے 40 دن کا اعتکاف کیا۔ اولیاء کرام عموماً 40 دن کے چلے کرتے ہیں۔ میت کے لیے 40 دن فائدہ کرنا، صدقہ کرنا بہت فائدہ مند ہے، اس لیے اسے 40واں بھی کہا جاتا ہے۔ اور روح کو بدن سے 40 دن شدید تعلق رہتا ہے۔ تیسری آپ کی خصوصیت ہے قبول اسلام پر آیت مبارکہ کا نزول ہونا۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ اور وہ جنہوں نے تابعداری کی آپ کی مومنین میں سے۔ چوتھی خصوصیت سامعین کرام آپ کی یہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا
تو اسلام کا اظہار بھی اسی وقت کر دیا، دیگر صحابہ کرام میں یہ خصوصیت نہ تھی۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ آپ جب مسلمان ہوئے، نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے سارے مسلمانوں کو لے کر کعبہ شریف گئے اور وہاں نماز ادا کی۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کفار کے سرداروں کے گھر میں جا کر اپنا مسلمان ہونا علی الاعلان ڈنگے کی چوٹ پر ببانگ دہل بتایا۔ طبقات کبریٰ میں یہ بات مذکور ہے۔ چھٹی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ مقوی الاسلام، مکسر الکفر اور مفید الاسلام ہیں، یعنی آپ نے اسلام کو بہت فائدہ دیا، آپ کی وجہ سے اسلام قوی ہوا، آپ کی وجہ سے کفر کا زور ٹوٹا۔ علی الاعلان نماز آپ کے مسلمان ہونے کے بعد ادا کی جاتی تھی۔ تہذیب الاسماء میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ ساتویں خصوصیت آپ کی یہ کہ آپ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے والے خدا تعالیٰ کے بھی حبیب ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بروایت ترمذی یہ دعا عرض کی کہ اللہ تجھے 2 عمروں میں جو عمر پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ سامعین محترم حضرات، 8ویں خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر بن الخطاب، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں بوجہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے۔ اور نویں یہ ہے کہ آپ نے علی الاعلان ہجرت کی، ورنہ کفار مال لوٹ لیتے تھے اور آدمی کو قتل کر دیتے تھے۔ تہذیب الاسماء میں ہے کہ آپ نے علی الاعلان ہجرت کی، لیکن ڈر کے مارے کفار آپ کو کچھ نہ کہہ سکے۔ 10ویں یہ کہ آپ میں نبوت والی صلاحیتیں بھی موجود تھیں۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اور یہ کہ آپ کے اندر نبوت والی صلاحیتیں تھیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ 11ویں خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ شیطان آپ کو دیکھ کر رستہ چھوڑ دیتا ہے، راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سرکار نے فرمایا ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سالکا فجا غیر فجک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 12ویں خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ معجم کبیر میں حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے بتایا لیبکی الاسلام علی موت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام ضرور روئے گا جب عمر اس دنیا سے روانہ ہوں گے۔ 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ سرکار نے آپ کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے حضرت عمر جب عمرہ شریف کے لیے گئے تو آپ نے ان کو فرمایا اے اخی اشرکنا فی دعائک ولا تنسانا۔ اور 14ویں خصوصیت یہ ہے کہ کنز الایمان شریف میں حدیث پاک میں ہے ان اللہ غیور یحب الغیور وان عمر غیور، اللہ تعالیٰ غیور ہے، غیرت والا ہے اور غیور کو پسند کرتا ہے، اور بے شک عمر غیور ہیں، غیرت والے ہیں۔ 15ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا آپ کی رضا ہے۔ کنز الایمان میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ ورضا عمر رضا اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 16ویں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ حق اور سچائی آپ سے لازم و ملزوم ہے۔ حدیث پاک میں ہے جمع الجوامع میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے الصدق والحق بعدی مع عمر حیث کان، سچ اور حق عمر کے ساتھ ہے میرے بعد جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔
17ویں یہ ہے کہ بدوشی میں حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے ایک شخص کو فرض کے فوراً بعد بغیر وقفہ کیے ہوئے سنت پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے منع فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے تو آپ خوش ہوئے اور دعا دی، اصاب اللہ بک اے ابن الخطاب، اے عمر خطاب کے بیٹے، اللہ تجھے سیدھا رکھے، اللہ تجھے مصیب رکھے۔ اور 18ویں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ راہ راست پر رہے۔ ترمذی میں ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر کے دل اور زبان پر رکھا۔ اور 19ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو فاروق کا لقب نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ طبقات کبریٰ میں جس دن آپ نے اسلام قبول کیا، نماز وشی میں ادا کی علی الاعلان، اس دن آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ اور 20ویں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی، 40 رکوع ہیں، مہا اسرار و رموز کے پڑھی، 12 سال خرچ ہوئے۔ فلما ختمہا نحر جزورا، دیکھیے حوالے کے لیے شرح زرقانی شریف۔ جب آپ نے یہ سورت ختم کی تو آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور سارے لوگوں کی دعوت فرمائی۔ 21ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی موافقت میں 21 آیات نازل ہوئیں، جو آپ کو الہام ہوا اسی طرح کی آیات مبارکہ آپ پر نازل ہوگی۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے فیضان فاروق اعظم اور تاریخ الخلفاء۔ اور 22ویں یہ کہ آپ محدث الامت ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ سرکار نے فرمایا، پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں۔ محدث وہ شخص جس کو الہام ہوتا ہے، علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں۔ اور آخری اور 23ویں خصوصیت علماء نے آپ کی یہ بیان کی کہ آپ کے لیے جنتی محل تیار ہو چکا ہے اور سرکار نے اس کو دیکھا بھی۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بموقع معراج ایک محل دیکھا جو سونے کا تھا۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عرب کے ایک نوجوان کا ہے۔ فرمایا میں بھی عربی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ قریش کا ہے۔ فرمایا میں بھی قریش میں سے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے فرمایا میں غیرت کی وجہ سے اس کے اندر داخل نہ ہوا، تو آپ رو پڑے اور عرض کی حضور میں آپ پر غیرت کروں گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مقبول برگاستی کے صدقے ہمیں بھی دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہے۔